فلسطینی اتھارٹی، سعودی عرب، مصر اور انڈونیشیا کے وزرائے خارجہ اور اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے سیکرٹری جنرل نے منگل کو ماسکو میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے ساتھ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ بندی دیرپا امن کی طرف پہلا قدم ہونا چاہیے۔ روسی وزیر خارجہ نے اپنے ملک کے مقاصد کا خلاصہ پیش کیا۔ لڑائی بند کریں، شہریوں کو درپیش مسائل حل کریں اور مغویوں کو رہا کریں۔ روس نے تاریخی طور پر اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے تنازع کے حل کے طور پر ایک فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کی ہے، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے بیچ جاری جنگ سے ماسکو کو عالمی سٹیج پر اپنا اثر و رسوخ دکھانے کا موقع ملا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے موقع سے فائدہ اٹھا کر حالیہ بحران کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ یہ تمام واقعات در حقیقت فلسطین اسرائیل تصفیے میں ثالثی کے عمل پر امریکہ کی اجارہ داری کی خواہش اور مشرق وسطیٰ کے عالمی ثالثوں کی سرگرمیوں کو روکنے کا براہ راست نتیجہ ہے۔ امریکی حکام نے فوری طور پر ولادیمیر پوٹن کے بیان کا جواب نہیں دیا، جس میں مشرق وسطیٰ امن مذاکرات میں ثالثی کرنے میں مدد کرنے والے 4 فریقوں امریکہ، روس، اقوام متحدہ اور یورپی یونین کا حوالہ دیا گیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار آرکیڈی ڈوبنوف کہتے ہیں کہ ولادیمیر پوٹن عالمی برادری کے سامنے ایک فیصلہ کن طاقت کے طور پر پیش ہونا چاہتے ہیں، جو اسرائیل اور حماس جنگ کو حل کرنے میں مدد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اسی بات نے ماسکو کو اس اجلاس کی میزبانی کی تحریک دی۔ میں اس ملاقات سے زیادہ توقعات نہیں رکھ سکتا۔ اس کے برعکس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کا خانہ پوری کا عمل ہے، جس کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ ماسکو اس معاملے کو حل کرنے میں ایک کھلاڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے اور غزہ کے مستقبل کا تعین کرنے والوں میں شامل ہونا ہے۔ اس طرح کی ملاقاتوں کے ذریعے روس اپنے آپ کو مشرق وسطیٰ میں امن کے ضامن کے طور پر پیش کرنے کی امید رکھتا ہے، ایک ایسا موقف جو تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یوکرین پر اس کے پورے شدت سے حملے کو دیکھتے ہوئے قابل بحث ہے۔ الزبتھ چرنف کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔